آئیے آج ہم شکر گزاری بھرے دلوں کے ساتھ اپنے زندہ خدا کی عبادت کریں۔ ہم عبادت کا آغاز دعا کے ساتھ کریں گے۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس پاک اور مقدس دن کے لیے جو تو نے ہم سبوں کی زندگیوں میں تندرستی اور سلامتی کی حالت میں بخشا۔ ہم تیرے قدموں میں ہیں خداوند۔ بے شک ہم مختلف جگہوں پر ہیں، لیکن ہم جہاں جہاں کہیں بھی ہیں، بخش دے کہ تیرا قادر اور قوی ہاتھ تیرے سب لوگوں کو چھوئے اور وہ برکت پائیں، اور اس طور پر جمع ہونا، تیری عبادت کرنا ہم سبوں کے لیے برکت اور تازگی کا باعث ٹھہرے۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ آئیے عبادت کے شروع میں ہم زبور 149 کی تلاوت سنیں گے۔ زبور کی کتاب میں سے 149واں زبور۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند کی حمد کرو، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدح سرائی کرو۔ اسرائیل اپنے خالق میں شادمان رہے، فرزندان صیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان ہوں۔ وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں، وہ دف اور ستار پر اس کی مدح سرائی کریں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے۔ وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا۔ مقدس لوگ جلال پر فخر کریں، وہ اپنے بستروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں۔ ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو، تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں۔ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرحوم ہے۔ اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے، خداوند کی حمد کرو۔ آئیے اب ہم سب مل کر خدا کی حمد کریں۔ وائر کے ساتھ مل کر ہم سب خدا کی حمد میں شامل ہوں گے۔
آئیے ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ رسولوں کا عقیدہ ہم سب مل کر کہیں گے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک آواز ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ آئیے ہم اپنے خداوند کے حضور اپنی سفارشی مناجات پیش کریں۔ میری درخواست ہے ہم سب کے ساتھ شامل ہوں اور ہم ایک روح میں خداوند کے حضور میں جھکیں اور اپنی درخواستیں خداوند کی حضوری میں پیش کریں۔ آئیے ہم دعا کریں۔
مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند تیری رہنمائی، مدد اور حفاظت تیرے سب لوگوں کو ہر جگہ پر محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ سب طرف سے خیریت اور سلامتی کی خبر کے لیے اور سبوں کی تندرستی اور سلامتی کے لیے ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور وہ سب عزیز جو کسی نہ کسی مشکل میں یا تکلیف میں ہیں، اس موقع پر ہم انہیں بھی یاد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند کہ اپنا ہاتھ بڑھا کر چھو اور شفا بخش، اپنے لوگوں کے ایمان کو بڑھا دے، اپنی خاص سمجھ بخش دے خداوند، تاکہ تیرے لوگ اپنی پوری توجہ تجھے دے سکیں اور خداوند تیری عبادت بھرپوری کے ساتھ کر سکیں۔ اور خداوند تیرے لوگوں کی ہر مدد بر وقت تیری طرف سے ہو، ہر مشکل حل ہو، ہر بیماری دور ہو۔ اس وقت اے خداوند ہم خاص طور پر منت کرتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے دوبارہ پھر سے پاکستان میں بھی، ملیشیا میں بھی اور دیگر اور جگہوں پر بھی دوبارہ سے یہ مشکل کھڑی ہو رہی ہے، اور خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں کہ تو اپنے سب لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ ہم منت کرتے ہیں خداوند کہ اپنے سب لوگوں کو جہاں جہاں بھی ہیں اپنی پناہ میں لیے رہے، اور خداوند ہر نقصان سے، خطرے سے اپنے لوگوں کو بچا لے۔ جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی شرمندہ نہ ہو۔ تو ہر طرح سے اپنی محافظت عطا کر۔ ہم PJEFC چرچ کی ساری لیڈرشپ کے لیے، سارے ایلڈرز کے لیے اور پاسٹرز کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند جہاں جہاں بھی EFC چرچز ہیں اور مختلف جگہوں پر جہاں جہاں تیرے خادم، پاسٹرز اور ایلڈرز کام کر رہے ہیں، خداوند ان سب لیڈرز کو، جماعتوں کو خداوند تو برکت دے، تاکہ ہر جگہ پر تیرے لوگ مضبوط ہو کر کھڑے ہو سکیں، اور خداوند EFC چرچ کے ذریعے سے تیرا سچا اور زندہ کلام تیرے سب لوگوں تک پہنچتا رہے، اور خداوند اس ایمان میں جس میں تو خداوند اپنی پاک رفاقت کے ذریعے سے اپنے لوگوں کو مضبوط کرتا ہے، خداوند وہ قوت سب لوگوں میں پہنچتی رہے۔ اے خداوند ہم سبوں کا مل بیٹھنا، مل کر دعا کرنا، تیری حمد کرنا، تیرے کلام کی سچائیوں پر غور کرنا، سب کچھ اے خداوند ہر جگہ پر جہاں جہاں تیرے پاک سبت کے دن تیرے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، خداوند اپنے خادموں کو برکت دے اور اپنا کلام خداوند سب لوگوں کو وہ صحیح طور پر پہنچا سکے۔ آج کے خادم کے لیے خداوند دعا کرتے ہیں کہ اپنے خادم کو برکت دے، تاکہ وہ تیرا سچا اور زندہ کلام پوری صحت اور صفائی کے ساتھ تیرے سب لوگوں کے سامنے لا سکے، تاکہ ہم سب برکت پائیں۔ اے خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر ایک ضرورت جو تیرے لوگوں کی ہے، جو ڈاکومنٹس کے معاملات ہیں اور جس طرح کی بھی مشکلات ہیں، ہم ان سبوں کو تیرے آگے رکھتے ہیں۔ تو قادر مطلق خدا ہے، تو رحیم و غفور خدا ہے۔ تو اپنے لوگوں کو جو تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جو تیرے کلام کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں، تو ان کی پوری پوری فکر کرتا ہے اور انہیں کسی طرح سے شرمندہ اور مایوس نہیں ہونے دیتا۔ یہی ہمارا ایمان ہے، اور تیرے زندہ کلام کے وسیلے سے ہم نے یہی سیکھا ہے۔ اور خداوند تیرا شکر ہو کہ آج کے دن تک تو نے اپنے لوگوں کو ہمیشہ شرمندگی اور ندامت سے بچایا ہے۔ ہم اس کے لیے دل سے تیرا شکر کرتے ہیں۔
اور اے خداوند عبادت کے باقی حصے میں تیری خاص رہنمائی چاہتے ہیں تاکہ ہم سب تیری پاک رفاقت سے برکت پائیں۔ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام جوشوا سائمن ہے اور میں پی جے ای ایف سی اردو سروس میں خدا کی خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ ان آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے سے خداوند کا زندگی بخش کلام آپ سبوں تک آپ کی خدمت میں رکھنے کی اس نے توفیق بخشی۔ میں اس وقت میں ہمارے نئے آنے والے ساتھیوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ان کی بینیفٹ کے لیے میں یہ دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بائبل مقدس کا مطالعہ ترتیب وار طریقے سے کر رہے ہیں، اور پچھلے کچھ اتواروں سے ہم لوگ بائبل مقدس کا مطالعہ اس نظریے سے کر رہے ہیں کہ ہم خدا اور انسان کے تعلقات کی جو تاریخ ہے اس پر نظر ثانی کر رہے ہیں، اور اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہم اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ پچھلے کچھ اتواروں سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے خدا بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر لے کر آیا اور اس کی تربیت کی اور وعدہ کی سرزمین میں ان کو پہنچایا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ایک سائیکل ہم لوگ دیکھتے ہیں جس میں ایک پیٹرن یا سائیکل ہم لوگ آبزرو کرتے ہیں، جس کے اندر ہم اس چیز کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے لوگ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں مشکل آتی ہے، اور اس مشکل میں پڑنے کی وجہ سے خدا کے لوگ دعا کرتے ہیں اور خدا کی طرف رجوع لے کر آتے ہیں، اور پھر خدا ان کے لیے قاضی برپا کرتا ہے جو ان کو ان کے دشمنوں سے رہائی بخشتا ہے، اور جب تک وہ قاضی زندہ رہتا ہے اس کے دور حکومت تک خدا کے لوگ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اس جہان فانی سے کوچ کرتا ہے تو خدا کے لوگ دوبارہ اپنی پرانی روشوں میں اور اس گناہ میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ بتوں کی پرستش اور باقی قوموں کی طرح اپنی حالت بنا لیتے ہیں اور پہلے سے زیادہ بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے خدا وہ سائیکل جو ہے مصیبتوں کا وہ ہمیں ایک ریپیٹ ہوتا ہوا پیٹرن نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پچھلے اتوار آخری قاضی کے بارے میں سیکھا جو کہ قاضی بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، یعنی سیموئل، اور آج ہم لوگ خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک انوکھی ڈیمانڈ سیموئل خدا کے بندہ سیموئل کے پاس لے کر آتا ہے، جو کہ خدا کا بندہ سیموئل جس سے خفا بھی ہوتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ خدا سے بادشاہ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یعنی خدا کے لوگ سیموئل کے پاس آتے ہیں اور اس سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اور قوموں کی طرح بادشاہ مہیا کر، جیسے باقی قوموں میں بادشاہ ہوتے ہیں جو ان کے لیے جنگیں لڑتے ہیں، جو ان کا انصاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے واسطے ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح دوسری قوموں کی طرح ہو جائیں۔ یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ سیموئل کو بہت ناگزیر گزرتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسرائیل کا بادشاہ اور کوئی نہیں بلکہ خدا خود ہے، اور ان دوسرے لفظوں میں وہ خدا کی بادشاہی کو رد کر کے ایک انسان کو خدا کی جگہ پر بادشاہ مقرر کرنا چاہتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں سیموئل جو ہے وہ خفا ہوتا ہے اور وہ خدا کے حضور جاتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یہ فرماتا ہے 8ویں باب کی 7ویں آیت کے اندر، اور خداوند نے سیموئل سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو ان کو مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے، کیونکہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ تو یہ بات تھی جو یہ ایک مسئلہ تھا جو اسرائیلیوں نے
یہ ڈیمانڈ تھی جو اسرائیلیوں کی تھی، اور اس پہ خدا کی ناراضگی کا بھی ہم اظہار دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے باوجود اس کے کہ وہ اس سے خوش نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کی ڈیمانڈ پوری کی، کیونکہ خدا کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی کسی کے اوپر تھوپتا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم خوشی سے، دل کی خوشی سے اس کی پیروی کریں، نہ کہ زبردستی اور ایک کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے۔ تو خدا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لوگ اس سے محبت رکھیں۔ تو اس وجہ سے خدا نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم انسان کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے ہو تو اس کی یہ سیموئیل کو خدا نے کہا کہ جا کے ان کو کہہ دو کہ یہ پھر واقعات ہوں گے اور وہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ تو پھر ہم 10ویں آیت سے آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا 10ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت تک ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا کے بندہ سیموئیل نے خدا کے لوگوں کو بتایا بھی کہ ٹھیک ہے، تمہارا جو بادشاہ تم پر مقرر ہوگا وہ تم سے جبر بھی کرے گا تم پر، اور تم سے بہت زیادہ مقدار میں ٹیکس بھی لے گا، یعنی وہ یہاں تک کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیوں کو اپنی غلامی میں کرے گا، جنگوں میں لے کر جائے گا، اور بھی مختلف قسم کی جو جس طرح سے باقی قوموں کے اندر ہوتا ہے ویسے ہی وہ تمہارے ساتھ بھی سلوک کرے گا۔ اس کے برعکس جب ہم خدا کی بادشاہی کو دیکھتے ہیں تو خدا اسرائیل کی جنگیں لڑتا ہے۔ اسرائیل اپنی جنگیں خود نہیں بلکہ خدا ان کی جنگیں لڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے مصر کی غلامی سے اسرائیل کو نکالا تو مصر اس وقت کی سپر پاور کنسیڈر ہوتی ہے، اور اتنی بڑی طاقت جس کے پاس کئی رتھ ہیں اور بہت بڑی آرمی ہے جو جس سے اسرائیلی خوف زدہ ہیں، اور اسرائیل کے پاس اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن خدا نے ان کی رہنمائی کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے خود اپنی بڑی قدرت سے اسرائیل کو سے بچایا اور ان کے دشمنوں کو بالکل زیر کیا، اور بڑے بڑے نشان اور بڑے بڑے کام خدا نے اسرائیل کے اندر کیے۔ مگر خدا کے لوگ وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک بادشاہ کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ دوسری قوموں کی طرح وہ ہوں، جیسے دوسری قوموں میں بادشاہ ہیں اسی طرح سے ان کا بھی بادشاہ ہو، اور وہ خدا کے منصوبے کو ریجیکٹ کر رہے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیمانڈ سے اور اس واقعے کے بعد بادشاہی دور کا آغاز اسرائیل میں ہوتا ہے، اور خدا اسرائیل کے لیے پہلا بادشاہ مقرر بھی کرتا ہے، لیکن اس کا ایک کرائیٹیریا بھی وہ سیٹ کرتا ہے، یعنی خدا یہ بتاتا ہے کہ جو ہائرارکی ہے وہ یہ اس طرح سے رہے گی کہ سب سے اوپر خدا، پھر اس کا لا یعنی قانون جو شریعت ہے، اور وہ بادشاہ، اس کے بعد بادشاہ کا کام یہ تھا کہ وہ جو خدا کے قانون ہیں خدا کی قوم کے اوپر لاگو کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو خدا اس کو سزا دیتا ہے۔ یہ ایک پیٹرن تھا جو ادھر خدا نے سیٹ کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے، یعنی کہ ساؤل ایک بنیامین کے قبیلے سے تھا، اور ایک ایسا لڑکا تھا جو بہت قداور اور دکھنے میں بہت خوبصورت، یہاں تک لکھا ہے کہ اسرائیل میں اس جیسا خوبصورت کوئی شخص نہ تھا۔ یہ 9ویں آیت میں آپ کو ملے گا۔ اس کا ایک جوان اور خوبصورت بیٹا تھا جس کا نام ساؤل تھا، اور بنی اسرائیل کے درمیان میں اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا۔ وہ ایسا قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک پہنچ آتے تھے، یعنی وہ اچھی ڈیل ڈال رکھنے والا، چال ڈھال رکھنے والا شخص تھا، اور خدا نے اس کو مسا کیا کہ وہ اسرائیل کی رہنمائی کرے، حکومت کرے۔
اس موقع پر میں آپ سبوں کے سامنے یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے بھی حالات رہے، کیونکہ یہ قوم خدا کی قوم تھی، اس لیے الٹیمیٹلی بادشاہ جو ہے وہ خدا ہی ہے. لیکن یہ جو انسانی بادشاہ جو مقرر ہوئے، وہ اس نظام کے متحد رہ کر خدا کے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مقرر ہوئے تھے، تاکہ وہ قانون جو خدا نے بنائے ہیں وہ خدا کے لوگ فالو کرتے رہیں. سو امپلیمنٹیشن کے لیے خدا نے بادشاہوں کو مقرر کیا، ان کی اجازت دی. لیکن اگر وہ بادشاہ خدا کی نافرمانی کریں یا وہ ان حکموں کو پورا نہ کریں تو خدا پھر ان کو رد بھی کرتا تھا اور ان کو ان کی جگہ سے ہٹاتا بھی تھا. سو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا بادشاہ ساؤل جو ہے وہ سیمویل مسا کرتا ہے اسے، اور وہ اسرائیل کا بادشاہ ہوتا ہے اور وہ جنگیں بھی لڑتا ہے. لیکن ہم ایک چیز دیکھتے ہیں جو کہ وہ شروع میں خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتا ہے، وہ بادشاہ ساؤل. لیکن ہم جیسے جیسے آگے بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ساؤل خدا کی باتوں کو پوری طرح سے ماننے میں ناکام ہوتا ہے. یعنی خدا نے کہا کہ جس جگہ تو جنگ کرنے جا رہا ہے تو ان کو پوری طرح سے ختم کر، مگر ساؤل نے پوری طرح سے اس کا خاتمہ نہ کیا. وہی مسٹیک جو پہلے ریپیٹ ہوئی تھی، کی گئی تھی، وہی ساؤل نے دوبارہ ریپیٹ کی. اور اور جب اس کو اس بات کا احساس دلایا گیا تو وہ بالکل اس کو ڈیفینڈ کرنے لگا، اور اس نے اس کے لیے اس کو شرمندہ نہیں ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو رد کیا. اسرائیل کے اندر پہلے 3 بادشاہ جو ہیں، وہ پہلا ساؤل تھا، پھر اس کے بعد داؤد، اور پھر داؤد کا بیٹا سلیمان بادشاہ بنا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلیمان کے بعد جو سلطنت ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو خدا نے کہے تھے کہ تم نے نہیں کرنے، اور جس کے برے نتیجے نکلتے ہیں. اور پھر جو سلطنت ہے وہ شمالی اور جنوبی سلطنت میں تقسیم ہو جاتی ہے. اور سلیمان کی وفات کے بعد کل 40 بادشاہ جو ہیں ٹوٹل، وہ شمالی اور جنوبی سلطنت میں مختلف ادوار میں ظاہر ہوئے اور مقرر ہوئے. اور 20 جو ہیں وہ شمالی سلطنت میں یعنی اسرائیل میں، اور 20 یہودا کی سلطنت میں یعنی جو جنوبی سلطنت ہے وہاں پہ مقرر ہوئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو شمالی سلطنت ہے اس میں 20 کے 20 بادشاہ جو ہیں وہ نااہل تھے، یعنی وہ خدا کے کلام کے مطابق چلنے کی انہوں نے بالکل کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے وہ کام کیے جو خدا کی نظر میں بے حد برے تھے. اور جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اسوریوں کے ذریعے سے ان کو اسیر کرتا ہے اور ان کو بالکل ان کو سزا دی جاتی ہے. اور آج تک وہ قبیلے جو ہیں وہ اسیری سے واپس نہیں آئے، بلکہ وہ گم گئے. اور اس کے بعد جو جنوبی سلطنت تھی اس میں 20 میں سے 8 بادشاہ جو تھے وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے رہے، اور 12 بادشاہ جو ہیں انہوں نے نافرمانی کی. اور اس کے نتیجے میں نبوکت نظر بادشاہ بابل سے حملہ آور ہوا اور پوری سلطنت کو وہ تباہ کر لیا اس نے، اور اسیر کر کے بابل میں لے گیا. اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بقیہ جو نبوکت نظر لے کر گیا تھا وہ پھر کچھ اس میں سے واپس بھی آیا. یہ ایک اوور ویو پکچر ہے بادشاہی دور کی. لیکن بادشاہی دور میں جو چیز ہم لوگ جس پر غور کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کیا چاہتا تھا کہ بادشاہ کس طرح سے چلیں. یعنی خدا چاہتا تھا کہ بادشاہ جو مقرر ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر
وہ خدا کی مرضی سے چلیں، تاکہ خدا کے لوگ جیتے اور سلامت رہیں۔ خدا نے جو قانون اور جو قوانین اسرائیل کو دیے تھے وہ خدا نے اس لیے دیے تھے تاکہ اس سے وہ لوگ جیتے اور سلامت رہیں، یعنی ان کی اپنی بہتری کے لیے وہ دیے تھے۔ اور جب وہ قانون توڑتے تھے تو خدا کی طرف سے ان کو سزا ملتی تھی، یعنی اس برے کام کا برا نتیجہ نکلتا تھا۔ تو یہ چیز ہم لوگ تھرو آؤٹ جو بادشاہی دور ہے اس کے اندر، ہم سارے بادشاہی دور کے اندر ریپیٹ ہوتی ہوئی چیز دیکھتے ہیں، اور اس سے ہم یہ چیز سیکھ سکتے ہیں کہ خدا ہی ہے جو ہمیں یہ اس قابل بناتا ہے اور یہ توفیق بخشتا ہے کہ ہم اس کے قوانین کو مان سکیں۔ عزیزو، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم باحیثیت انسان خدا کے بنائے ہوئے قانون کو پوری طرح سے اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور اس واسطے ہم سب گنہگار بھی ٹھہرتے ہیں۔ اور خوشخبری یہ ہے عزیزو کہ مسیح خداوند کے آنے کی وجہ سے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ اس کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ جو جس ٹائم پیریڈ کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں یہ زمینی بادشاہی ہے، یعنی یہ وہ بادشاہی ہے جو انسانوں کی قائم کردہ بادشاہی ہے، انسان راج کرتے ہیں۔ اور پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے کے اندر مسیح خداوند کے آنے سے خدا کی بادشاہی انسانوں کے اندر قائم ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم وہ کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں جو ہم لوگ ویسے نہیں کر سکتے۔ یعنی جب ہم مسیح خداوند کو قبول کرتے ہیں اور اس کی بادشاہی کو، یعنی خدا کی بادشاہی کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں، یعنی خدا کو اپنا حقیقی بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، تو پھر خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہوتی ہے۔ تب خدا ہمیں یہ فضل اور یہ قوت بخشتا ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چل سکیں، اور یہ پروسیس شروع ہوتا ہے اس وقت سے جب ہم مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ ہمیں فضل بھی بخشتا ہے۔ یعنی اگر ہم لوگ غلطی کرتے ہیں تو خدا ہمیں اس کی امیڈیٹلی سزا نہیں دیتا، بلکہ فضل بخشتا ہے کہ ہم دوبارہ سے اگر ہم توبہ کریں تو خدا ہمیں دوبارہ بحال بھی کرتا ہے تاکہ ہم لوگ دوبارہ سے خدا کی بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ سو یہ ایک بنیادی ڈفرنس ہے آسمان کی بادشاہی کے اندر اور زمینی سلطنت کے اندر، کیونکہ زمینی سلطنت میں انسان نے ساری رسپانسبلٹی اپنے ہاتھ میں لی، اور اس نے یہ کہا کہ ہم اپنی خود امپلیمنٹ کریں گے۔ ان ادر ورڈز، بادشاہ کا مطلب ہے کہ وہ قانون نافذ کرے، اور بادشاہ کا مطلب ہے کہ وہ انصاف دلائے، وہ خدا کے بتائے ہوئے کام پر عمل کروائے لوگوں سے۔ تو وہ چیز نہیں ممکن ہو سکی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خدا کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں نیت کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں خدا کی ضرورت ہے خدا کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری انسان کی فطرت میں گناہ ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے ہم خدا کی بتائے ہوئے راستوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ سو اس وجہ سے ہم مسلسل خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ راستہ غلط ہے، ہم پھر بھی اس طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری جو نیچر ہے وہ ہمیں مجبور کرتی ہے، ہماری فطرت ہمیں کھینچ کے لے جاتی ہے اس طرف۔ تو اور اس کا حل زمینی بادشاہوں کے پاس نہیں ہے۔ عزیزو، ہم جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اسرائیلی جو ہیں ایک لمبے عرصے ایک پیٹرن سے گزرے، یعنی وہ جو قاضیوں کی کتاب میں ہم لوگوں نے دیکھا اس پیٹرن سے وہ مسلسل گزرے، اور انہوں نے ایک چیز سیکھ لی کہ خدا کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں ہم پر مشکل آتی ہے، اور اس مشکل کو ایوائڈ کرنے کے لیے
انہوں نے اپنے لیے ایک بادشاہ کا ارتکاب کرنے کا سوچا. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک بادشاہ بجائے جو نیگیٹو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں اور اس کا ہم نے ذکر بھی کیا، لیکن ایک اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ خدا کی نافرمانی کے نتیجے میں ہم پر مشکل آتی ہے. تو اگر ہم ایک ایسا لیڈر اپوائنٹ کر دیں، ایک ایسا بادشاہ مقرر کر دیں جو کہ ہماری رہنمائی کرتا رہے اور ہم پر انفورس کرے خدا کے قانون، تاکہ ہم خدا کی نافرمانی نہ کریں اور جو مشکل ہے وہ ہمارے اوپر نہ آئے. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سوچ بری بھی نہیں لگتی، لیکن اس لیے خدا نے ان کو اجازت بھی دی کہ ٹھیک ہے تم لے لو، کیونکہ خدا دکھانا چاہتا تھا کہ اصل پرابلم جو ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے، اس کی نہیں ہے. اصل پرابلم وہ گناہ ہے جو نسل در نسل ٹریول کرتا آ رہا ہے، اور اس کی ریمیڈی جو ہے، اس کا حل جو ہے، اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے، وہ جب تک نہیں ہوگی ہم خدا کے قانون کو فالو نہیں کر سکتے. عزیزو، یہ جو بدن کا وطن ہے، ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ اس کو کنعان کی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر مختلف قومیں آباد ہیں، یعنی یہ مختلف خواہشیں ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور سرائیت کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، گھر کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ خواہشیں جو ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں. تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ان کو اپنے اندر سے دور کرو، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی قوت سے وہ چیز نہیں کر سکتے. مشکل ہے، ناممکن ہو جاتا ہے، بعض سچویشنز میں تو بالکل ناممکن ہو جاتا ہے. اور یہی چیز ہے جو اسرائیل نے بادشاہ کی جب ڈیمانڈ کی تو اسی لیے وہ ناکام ہوئے، کیونکہ وہ اس مسئلے کو نہ تو وہ سمجھتے تھے کہ اصل جڑ کیا ہے، اس سارے پرابلم کی جو جڑ ہے وہ کدھر ہے، بلکہ اس کی وہ انسانی سمجھ سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے. عزیزو، اگر ہم خدا کے حکموں پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی ہماری زندگی کے اندر آئے، تو ہمیں ایک فیصلہ بڑا کلیئر کرنا پڑے گا کہ ہماری دل کے تخت کے اوپر خود بیٹھنا ہے یا خدا کو بٹھانا ہے. جی، یہ وہ فیصلہ ہے جو ہمیں آج کے دن کرنا ہے، جو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ خدا کی مرضی یا انسان کی مرضی یا میری مرضی. سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں تو اپنا جو کنٹرول ہے، اپنی جو مرضی ہے، اس کو خدا کے آگے جھکائیں، اپنے دل کے اوپر خداوند یسوع مسیح کو بیٹھنے دیں تاکہ وہ ہم پر راج کرے. اور جب وہ ہم پر راج کرتا ہے تو ہمارے لیے بہتری کے دن آتے ہیں. جیسے شروع کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر خدا کی حکومت تھی اور خدا کا بادشاہ تھا، خدا کی حضوری اسرائیل کے درمیان تھی، اور اس خیمہ اجتماع کے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے قبیلوں کے بالکل بیچوں بیچ تھا، اور خدا خود اسرائیل کی جنگیں لڑتا ہوا نظر آتا ہے. اسرائیل کی ساری ضرورتیں خدا خود مہیا کرتا ہے، اور وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے ڈائریکٹ، براہ راست وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے لوگوں سے، اور خدا کی حضوری میں اس کے لوگ چلتے ہیں اور وہ ان کی تربیت کرتا ہے. لیکن جب ہم اپنی سمجھ سے فیصلہ کرتے ہیں، بعض دفعہ ہماری نیت ٹھیک ہوتی ہے لیکن ہم چونکہ اپنی سمجھ سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم غلطی کر جاتے ہیں اور اس غلطی کے پھر نتیجے نکلتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ اسرائیلیوں کو یہ غلطی کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، جس کا ذکر خدا کا بندہ سیمویل اور خدا خود بھی کرتا ہے، کہ ان کو بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ فیصلہ تمہارے لیے درست نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں آیت میں یہ سب کچھ سننے کے بعد انہوں نے کہا
تو بھی لوگوں نے سیمول کی بات نہ سنی اور کہنے لگے، نہیں، ہم تو بادشاہ چاہتے ہیں جو ہمارے اوپر ہو، تاکہ ہم بھی اور قوموں کی مانند ہوں، اور ہمارا بادشاہ ہماری عدالت کرے اور ہمارے آگے آگے چلے اور ہماری طرف سے لڑائی کرے۔ اور سیمول نے لوگوں کی سب باتیں سنی اور ان کو خداوند کے کانوں تک پہنچائے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو خدا کے لوگوں نے کیا۔ عزیزو، خدا جب ہمیں مشورہ دیتا ہے، اس سے ہم ایک چیز بڑی اہم سیکھتے ہیں کہ خدا کا مشورہ مان لینے میں ہماری بہتری ہے۔ جب ہم خدا کا مشورہ مانتے ہیں تو خدا اپنا جو پھر خدا جو ہے وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے، اور خدا ہمارے مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم پھر اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر رسپانسبلٹی بھی، ذمہ داری بھی ہماری خود کی ہوتی ہے۔ عزیزو، یہ بادشاہی دور کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ساؤل ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے بہت ساری جس نے غلطی کی، لیکن ایک اچھا بادشاہ بھی، جو سب سے بہترین بادشاہ بھی ہم دیکھتے ہیں اسرائیل میں، وہ داؤد تھا۔ اور داؤد کو خدا نے کہا یہ میرا پسندیدہ شخص ہے۔ لیکن ہم داؤد کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں اس نے بہت اچھی حکومت کی اور خدا کی مرضی کے مطابق چلا، وہاں اسے غلطی بھی ہوئی، اور غلطی بھی بہت بڑی ہوئی، جو کہ ہم اسی میں دیکھتے ہیں، دوسرے سیمبل میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور لیکن جو بنیادی فرق داؤد کے اندر اور ساؤل کے اندر تھا، وہ یہ تھا کہ ساؤل نے بھی غلطی کی اور اس کے لیے معافی مانگنے کی بھی کوشش کی اس نے، لیکن اس کی جو معافی ہے، اس کے پیچھے جو نیت ہے، اور داؤد کی غلطی کے بعد معافی کی جو نیت ہے، اس میں بہت بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ساؤل سیمول سے خدا سے معافی اس لیے مانگتا ہے کیونکہ وہ اقتدار میں رہنا چاہتا ہے، اس کو حکومت سے پیار ہے، اس کو اپنی کرسی سے پیار ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے خدا کی مرضی اپنے آپ کو میں نے سوری نہ کیا تو مجھے میری جاب سے ہٹا دیا جائے گا، یعنی میرے عہدے سے میری بادشاہی جو ہے، سلطنت جو ہے، وہ میرے سے جاتی رہے گی۔ تو اس نے اپنی سلطنت بچانے کی خاطر خدا سے معافی مانگی، جو اس کو نہیں ملی۔ لیکن اس کے برعکس ہم داؤد کو دیکھتے ہیں۔ داؤد نے ایک بہت بڑی غلطی کی، ایک بہت بڑا گناہ کیا، لیکن جب خدا کا نبی اس کو جتاتا ہے کہ تو نے یہ غلطی کی ہے، اور اس کو خدا کی طرف سے جھڑکتا ہے، تو وہ خدا کی مرضی کو سنتا ہے، خدا کی آواز کو سنتا ہے، اور اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کرتا، وہ اسی وقت جھک جاتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ روتا ہے، چلاتا ہے، خدا کے حضور معافی مانگتا ہے، اور اس کی معافی مانگنے کی جو وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سلطنت بچانا چاہتا ہے، اپنا تخت بچانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ خراب نہ ہو۔ اب دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے، ایک سلطنت کو بچانے کے فکر میں، ایک خدا کے ساتھ اپنا تعلق بچانے کی کوشش میں ہے۔ تو خدا داؤد کو بحال بھی کرتا ہے، ہاں اس کے برے کام کا نتیجہ اس کو ملتا ہے، لیکن خدا اس کو قائم بھی رکھتا ہے اور اس کو محفوظ بھی رکھتا ہے۔ لیکن اور اس چیز سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اس کی نیچر، اس کا کیریکٹر جو ہے، اس کی ایک اہم چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خدا نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ نیتوں کا پھل دیتا ہے۔ ہم اکثر خدا کے حضور جاتے ہیں اور دعا میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور اکثر ہم لوگ خدا کو کہتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کریں گے، ہم تیرے پیچھے بھی چلنا چاہتے ہیں، لیکن خدا ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے پیچھے اس لیے آ رہا ہے کیونکہ اس کو برکتوں کا لالچ ہے، اس لیے نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ وہ ریلیشن شپ بنانا چاہتا ہے۔ خدا کی جو خواہش ہے ہم لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتا ہے۔
اسی لیے ہم لوگ بائبل مقدس کا جو مطالعہ کر رہے ہیں اس میں ہم خدا اور انسان کے تعلقات کو فوکس کر رہے ہیں، تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ خدا کے ساتھ تعلق کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور قائم رکھا جاتا ہے۔ عزیزو، یہ جو بادشاہی دور ہے اس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف ادوار میں مختلف بادشاہ آتے رہے اور جاتے رہے، لیکن وہی بادشاہ جو ہیں وہ قائم رہے اور ان کو خدا کا ہاتھ ان کے اوپر رہا، جنہوں نے اپنی نیت سے یہ دکھایا کہ وہ واقعی خدا کے ساتھ چلنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ساؤل کے بعد داؤد اور داؤد کے بعد سلیمان بادشاہ بنتا ہے، اور بادشاہ بن کر خدا سے وہ درخواست کرتا ہے کہ مجھے حکمت دے تاکہ میں تیرے لوگوں کی صحیح سے رہنمائی کر سکوں، اور خدا خوش ہوتا ہے اور اس کو دنیا کا عقل مند ترین انسان جو ہے وہ بناتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی عقل چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، وہ جتنے بھی ہم لوگ سمجھدار ہو جائیں، ہم لوگ خدا کے ساتھ وہ اٹس ناٹ انف، وہ کافی نہیں ہے کہ ہم خدا کے ساتھ برابر چل سکیں، خدا کے ساتھ اپنا تعلق کو بحال کرتے رہیں۔ جو سمجھ خدا نے سلیمان کو بخشی وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی، اور اس وقت کے تمام لوگ جو ہیں اس سے حکمت کی باتیں سیکھنے آتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب سے زیادہ حکمت اس کو خدا نے دی تھی۔ لیکن اس ساری حکمت کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کرتا ہے اور اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور انسانی سمجھ کے مطابق جب ہم فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پھر برے نتائج دیکھنے پڑتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان نے خدا کے بتائے ہوئے قانون کو ایک طرف کر اپنی سمجھ کو آگے کیا۔ یہ وہ غرور تھا جس کا پھر جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اسے غرور کرنا کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں آخری پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سلیمان نے اپنی سمجھ کے مطابق فیصلے کرنے شروع کیے، خدا کی سمجھ کو ایک طرف رکھ دیا، اور خدا نے جو خاص ہدایت کی تھی کہ غیر قوموں میں شادیاں نہیں کرنی کیونکہ وہ تمہارا دل مجھ سے دور کر دیں، اور سلیمان نے ایک نہیں دو نہیں کئی شادیاں غیر قوموں میں اس لیے کی تاکہ وہ سیاسی گٹھ جوڑ بنا سکے دوسری قوموں کے ساتھ، اور اس سے اس کو دنیاوی طور پر سیاسی طور پر برتری حاصل ہو سکے، اور اس کو ہوئی بھی، اور اس کو بہت ساری دولت، اور ایک دور ایسا آیا جو کہ پیس کا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام غیر قوموں کی جو بیویاں جن سے اس نے شادی کی اس کے ان کے لیے مندر اسرائیل میں بنے، اور سلیمان جو ہے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کی خاطر مندر میں پوجا پاٹ میں بھی شریک ہوا، اور سلیمان نے ان کے آگے قربانیاں بھی چڑھائیں۔ تو جب بادشاہ اس طرح سے کرتا ہے تو رعایا اس کو ماڈل کرتی ہے۔ وہ گناہ جو ہے اس کے نتیجے میں پھر برے نتیجے آئے، اور سلطنت ڈیوائیڈ ہونی شروع ہوئی، اور شمالی اور جنوبی سلطنت بنی، اور خدا نے سزا دی۔ اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گراوٹ جو ہے بادشاہی دور کی، ہم لوگ ڈکلائن ایک لمبے عرصے تک ہم دیکھتے ہیں جو کہ نئے عہد نامے تک جاتا ہے۔ عزیزو، ایک اور گروپ تھا لوگوں کا جو اس دور میں بڑی ایکٹیولی کام کر رہا تھا، اور وہ تھا نبیوں کا گروپ۔
اس کے بارے میں ہم اگلے اتوار بڑی تفصیل سے پادری سائمن کے وسیلہ سے دیکھیں گے. لیکن جو نبیوں کا آفس تھا یہ بیسکلی آپ ایسے سمجھ لیں اینٹی کرپشن ادارہ تھا. یعنی جب بادشاہ جو ہے وہ خدا کی بتائے ہوئے راستوں سے ہٹ جاتے تھے تو خدا نبی کو بھیجتا تھا, اپنے نمائندے کو بھیجتا تھا بادشاہ کے حضور کہ اور اس کو وارن کرتا تھا وقت سے پہلے کہ یہ تم لوگوں نے غلطی کی ہے, ٹھیک ہو جاؤ نہیں تو سزا آئے گی. اور اگر بادشاہ مان لیتے تھے تو ان کو بحالی ہوتی تھی, اور اگر وہ نہیں مانتے تھے تو اس کے نتیجے میں ایک سزا جو ہے دوسری قوموں کے ذریعے سے وہ اسرائیل کو ملتی تھی. عزیزو, اس پورے بادشاہی دور کے اندر ہم لوگ ایک چیز سیکھتے ہیں کہ خدا جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے اور مگر مغرور کا مقابلہ کرتا ہے. He exalts the humble but opposes the proud. یہ جو بات ہے وہ خدا کی بڑی اہم ہمیں کریکٹرسٹک پتہ لگتا ہے. یعنی ہیوملٹی جو ہے, یعنی حلیم بننا خدا کو بے حد پسند ہے, اور خدا یہ چاہتا ہے کہ جب ہم اس کی حضوری میں آئیں تو اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکائیں, یعنی خدا کی مرضی کو جو ہے وہ ترجیح دیں, پہلا درجہ دیں. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو عزیزو ہم خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں. خدا کی حضوری میں مغروری جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ جب ہم لوگ اپنی سمجھ کو خدا کی سمجھ پر فوقیت دیتے ہیں. جیسے کہ خدا نے جب ہمیں ایک کام کرنے کو یا ایک حکم دیا ہے, ہم اس کو سائڈ پہ کر تو اپنی مرضی سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اس چیز کو خدا غرور کرتا ہے اور اس چیز کے پھر برے نتیجے آتے ہیں. سو عزیزو, میں امید کرتا ہوں کہ خداوند کا یہ کلام آپ کو اور آپ ہم سبوں کو خدا کے اور انسان کے تعلقات کو بہتر بنانے میں ایک قدم اور خدا کی طرف لے کر گیا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے بادشاہی دور سے ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اپنا تعلق خدا کے ساتھ بہتر بنایا جا سکتا ہے. خداوند آپ سبوں کو برکت بخشے اور ابدی زندگی کے لیے بچائے رکھے. آمین. جلال پاتا
तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू बेमिसाल बनूं, बेमिसाल है तू बेमिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। खुदाबंद का शुक्र उसके ज़िंदा कलाम के लिए जो उसके खादम के ज़रिए से हम सबों तक पहुंचा। हमने देखा कि किस तरह से बादशाहों की ज़िंदगियां जो हैं वो खुदा की बादशाहत की कमी का एहसास दिलाती रहीं। हम तेरे खादिम के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदाबंद अपने खादिम को बहुत बरकत दे और भी गहरे में ले चले। आइए हम सब मिलकर इस बड़े मकसद के लिए खुदाबंद का शुक्र करें। इसी यीशु में हमारे प्यारे और ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरे खादिम के लिए उसकी ज़िंदगी, उसकी खिदमत और आज का ये पैगाम जो तेरे खादिम के ज़रिए से हम सबों तक पहुंचा, हम उसके लिए दिल से तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं खुदाबंद कि अपने खादिम को बरकत दे। और जो बीज बोया गया वो खुदाबंद पूरी तासीर के साथ हर एक ज़हन और हर एक दिल में बसे और खुदाबंद अपना पूरा काम करे। और तेरा फल खुदाबंद जो तेरे कलाम की तासीर के वसीले से पैदा होता है वो हर ज़िंदगी में 100 गुना पैदा हो, ताकि हर कोई तेरी तासीर, तेरे कलाम की तासीर से ऐसा फलदार बने, हर ज़िंदगी ऐसी फलदार ज़िंदगी बन जाए कि खुदाबंद तेरी खूबियाँ हर ज़िंदगी से और हर घराने से साफ़ तौर पर देखी जाएं। खुदाबंद हम तेरी ऐसी ही बरकत चाहते हैं।
بخش دے کہ تیرے گھر سے کوئی بھی خالی نہ جائے، تیری حضوری سے کوئی بھی بے مراد نہ جائے۔ ہر ایک کی مراد پوری ہو، ہر ایک کی ضرورت پوری ہو، اور ہر ایک خداوند تجھ میں ایک نئی قوت اور تازگی لے کر جائے۔ دعا کو سن لے، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ ہم کلمات برکت کے ساتھ رخصت ہوں گے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت تم سبھوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ سلامتی سے رخصت ہوں۔ خداوند آپ سبھوں کو برکت دے، آمین۔